یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ کیونکہ کل کے سبق کے اندر ہماری بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، ترجمہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، اس لحاظ سے پچھلے سبق کو بھی ساتھ ملا کے بات کو سمجھنے کے لحاظ سے اس لیے ہم پیچھے سے بھی سبق کو ساتھ ملائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں الذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ نکل گئے ہیں ہماری پہنچ سے، باہر نکل گئے ہیں، انہم لا یعجزون، بے شک اللہ کو دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہمیں۔ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر فرعون، قارون، حامان، بڑے بڑے ظالم لوگ اس دنیا کے اندر پائے گئے ہیں۔ فرعون نے تو اپنے آپ کو کہہ دیا تھا انا رب العالم، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہماری پکڑ سے بچ نہیں پایا تھا، وہ بھی بھاگ نہیں سکا تھا۔ اگر تم بدر کے میدان سے بچ کے نکل آئے ہو، زخمی حالت میں تم اپنے گھر کے اندر پہنچ گئے ہو، تو یہ مت خیال کرو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ کے نکل آئے ہو۔ اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی بھی موقع پہ تمہیں دنیا کے اندر سزا دے سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ سزا نہ بھی دے، کل قیامت والے دن اللہ تمہیں ضرور جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ کی پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تم تیار کرو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، من قوة، قوت، کافروں کے خلاف قوت جمع کرو، پاور جمع کرو، ہتھیار ان کے خلاف استعمال کرنے کی طاقت اختیار کرو۔ اور نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، آپ ارشاد فرما رہے تھے الا ان قوت الرمی، قوت تیر اندازی کے اندر ہے، قوت تیر چلانے کے اندر ہے، قوت تیر کی مہارت حاصل کرنے کے اندر ہے۔ آج کے دور کے اندر کلاشن اور کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی ویپن جس کو استعمال کر کے ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اگلے کو، کافر کو، دشمن کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ہر چیز القوہ کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں من قوت، اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ اسلحہ چلانے کی مہارت تمہیں ہونی چاہیے، اسلحہ چلانے کی تمہیں طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح تم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور اپنے دشمن کو کس طرح پیچھے دھکیلنا ہے۔ اس لحاظ سے قوت کو اکٹھا کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور نشان زدہ یا تیار کردہ باندھے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو، سدھار کے رکھو۔ گھوڑے تمہارے ہمیشہ ہر وقت تیار رہنے چاہیے۔ گھوڑا پالنے کی فضیلت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کو پالنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے گھر کے اندر گھوڑا باندھتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس گھوڑے کی لید اور اس کے پیشاب کو ترازو کے اندر رکھ کے جتنا اس کا وزن ہوگا، اس بندے کو نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیاں درج فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالنے کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جانور کے گوبر کو بھی کل قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی حیثیت سے اس کو درج فرما دے گا۔ آگے فرمایا ترہبون بہ، تم خوف زدہ کرو اس طاقت کے ذریعے، ان گھوڑوں کے ذریعے ان لوگوں کو، عدو اللہ جو اللہ کے دشمن ہیں، وعدوکم اور تمہارے دشمن ہیں، وآخرین اور کچھ ایسے بھی ہیں، من دونہم جو ان مشرکین کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم لیکن ان کو اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے معاہدے کر رکھے ہیں،
بنو قریظہ والے انہوں نے خندق کے میدان کے اندر خندق کے موقع پر انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا اور ان کو اندر آنے کی سپورٹ بھی کی تھی. یہ تو اللہ کی مدد تھی شامل حال، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو شکست خوردہ کر کے واپس لوٹا دیا تھا. وگرنہ بنو قریظہ والے یہ سارا کچھ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو اور غلاموں کو اور ان کی عورتوں کو لونڈیے بنا کے یہ لوگ ساتھ لے جائیں. تو فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اتنی طاقت اختیار کرو، اتنی ضرب قہری لگاؤ کہ جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ بھی ہیں تمہارے خلاف کھڑے ہونے والے، ان کے اندر بھی یہ ہمت نہ پیدا ہو سکے. آگے فرمایا وما تنفقو، یہاں سے ہم نے سبق شروع کرنا تھا. وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو، من شیئن، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، وہ پورا پورا دے گا، الیکم، اس خرچ کرنے والے چیز کا بدلہ، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نتیجہ اور بالخصوص جہاد کے میدان کے اندر خرچ کرنے کا نتیجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جو کچھ ہے لے آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اپنے گھر کا آدھا سامان لیا، نبی علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دیا. فرمایا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر کے اندر چھوڑ آیا ہوں. اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا لے آیا ہوں. فرمایا گھر کے اندر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے. اللہ سب کچھ لا کے اس جہاد کے میدان کے اندر لا کے خرچ کر دیا. کتنے وہ عظیم لوگ تھے. غزوہ تبوک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 گھوڑا، پھر 100 گھوڑا، پھر 100 گھوڑا، نینے لگا دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تاجر حضرات، انہوں نے نینے لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم اور دینار کی ایک بہت بڑی تھیلی لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام ان کو الجھا رہے تھے اور فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ نے تیرے لیے جنت کو پکا کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور بالخصوص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ایک اونٹنی جس کے ناک کے اندر نکیل ڈلی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لا کے پکڑائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اس کو قبول کیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنیاں دے گا اور 700 کی 700 کو بھی نکیلیں ڈلی ہوئی ہوں گی. میرے بھائیوں وہاں اونٹنیوں کو کیا کیا کرنا ہے؟ اونٹنیوں کا مطلب یہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی ہے، اللہ اس کا بدلہ 700 اونٹنیوں جتنا تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. 3 بندے ایک تیر کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایک تیر بنانے والا، دوسرا تیر خرید کے دینے والا وہ غنی جس کے پاس پیسہ روپیہ ہے، اور نمبر 3 جس نے تیر کو چلایا ہے. ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 بندوں کو جنت کا حقدار بنا دے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اللہ ان کی مدد بھی فرمائے اور ان کے امراء کی اللہ حفاظت بھی فرمائے. فرمائے وَإِن جَنَحُوا. اب دوسری بات یہ آ گئی ہے، پہلے تو اپنی پوری طاقت قوت جمع کرنی ہے. اگر تمہاری طاقت اور قوت کو دیکھ کے کافر تمہارے ساتھ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں تو فرمایا صلح کے پیغام کو قبول کر لو. وَإِن جَنَحُوا. اگر وہ جھک جائیں لِلسَّلْمِ، صلح کرنے کے لیے، فَجْنَحْ، تو آپ بھی جھک جائیں، لہا، ان کے لیے، کافروں کے لیے صلح کرنے کے لحاظ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی ہمت خود ہار گئے ہیں، جب ان کو پتہ چل گیا ہے بزدلوں کو کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا سکتے، حدیبیہ کے مقام پر دیکھ لیجیے نبی علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا کہ 9 یا 10 سال آپ نے اس جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں،
اب آپ چلے گئے واپس، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور شرطوں کے اندر کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر، بڑی گہری سوچ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین چلے گئے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس مکہ میں بھیجنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اس کو ہم واپس نہیں بھیج سکیں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرط ہے؟ فرمایا اللہ کے بندو، جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ ہمارا ہو سکتا نہیں، جو جاتا ہے جانے دو۔ لیکن یہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی، اور جس کے تحت اللہ نے فتح مکہ جیسا دین دکھایا، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت نبی اسلام فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ اکیلے نہیں ایک بندے کی مدد کی، اور اللہ نے فتح اور نصرت کا یہ دن بھی دکھایا، اور اس دن نبی اسلام فاتح بن کے مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ فرمایا اگر وہ سولو کا پیغام بھیجے تو سولو کر لیجئے، وتوکل علی اللہ، جب سولو بھی کرنی ہے تو توکل کس پہ کرنا ہے؟ اپنے اللہ پر، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ ہم نے تیری خاطر ہم نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ تیرا حکم ہے کہ سلو کرنا چاہیں تو سلو کر لو، اللہ ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، انہ بے شک هو السمیع العلیم، تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، تجھ جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے، تجھ جیسا نہ ہی کوئی جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ دوسری بات وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کرے، جن کے ساتھ صلح ہو رہی ہے نا کافروں کے ساتھ، ان يهدوك، کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، فإن حسبك اللہ، تو پھر آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر وہ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں، دھوکہ دے کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ نے جس طرح میدان کے اندر مدد کی تھی، اللہ اس وقت بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَيَّدَكَ، جس نے تائید کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، بِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ۔ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ تھی، اور مومنوں کی بھی مدد اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ تھی۔ آپ تنہا تھے، آپ اکیلے تھے، آپ اکیلے دعوت دینے والے تھے، آپ کی بات کو کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ ابو بکر آپ کے ساتھ ملے، حضرت علی ساتھ ملے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سمیہ، عمار بن یاسر، دیگر لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے۔ اللہ نے آپ کا ایک بہت بڑا لشکر بنا دیا، اور پھر وہ بھی دن آیا جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے یثرب کے علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، نبی اسلام نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی۔ ایک حج کے دوران 10 لوگ مسلمان ہوئے، پھر اگلا سال آیا، پھر 20 لوگوں نے کلمہ پڑھا، حتیٰ کہ کرتے کرتے 100، 110، 120 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہ بھی دن آیا جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علاقے کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے، آپ انشاءاللہ آپ کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ اللہ اسی احسان کو جتلاتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے درمیان، لو انفقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سونا بھی خرچ کرتے، چاندی بھی خرچ کرتے، دن رات ان کو کھانے بھی کھلاتے، ان کی دعوتیں بھی کرتے، ان کے سارے معاملات کے اندر داخل ہوتے، جو محبت اللہ نے ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے ڈالی ہے، ان چیزوں کے ساتھ ان کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو سکتی نہیں تھی، یہ تو اللہ نے ڈالی ہے۔ اور ایسی محبت، اللہ اکبر، غزوہ احد والے دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے ہٹ رہے تھے نا، تو چھوٹا سا گڑھا تھا، اس کے اندر نبی اسلام کا پاؤں آیا تو نیچے گر گئے، اور خود کی کڑیاں نبی اسلام کے دندان مبارک کو چیرتی ہوئی اوپر کو نکل گئی، تو نبی اسلام کے پیارے دندان بھی مبارک شہید ہوئے تھے۔
تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اس کڑی کو نکالنے کے لیے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے ابو طلحہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرنا, مجھے کرنے دے, میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. آگے بڑھے. ابو طلحہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان کڑیوں کو باہر نکال لیں گے, لیکن عجیب ان کی محبت تھی, عجیب ہی ان کی عقیدت تھی. جا کے اپنے دانتوں کے ساتھ اس کڑی کو باہر نکالنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ایک کڑی نکالی, ایک دانت اپنا بھی ٹوٹ گیا. دوسری کڑی کو نکالنے لگے, پھر دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. کہا ابو عبیدہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ محبت ہے جس کو میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. کوئی اپنی آنکھیں نکلوا رہا ہے, کوئی اپنے دانت تروا رہا ہے, کوئی اپنی جانیں پیش کر رہا ہے, کوئی اپنی باپ کی شہادت ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں, کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی بذات خود اگر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں, کچھ بھی نہ ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا کی تھی. ما الفت بین قلوبہم, جو الفت ڈالی ہے نا اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان, ولکن اللہ الف بینہم, حقیقت میں اس محبت کو ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ. آج دیکھ لیجئے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن ہم اپنی جانیں اس نام کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ. یہ محبت کس نے ڈالی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر؟ یہ اللہ رب العالمین نے ڈالی تھی. حنین کے موقع پر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ اکبر, حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے غنیمتیں تقسیم کی تو مہاجرین کے اندر تقسیم کی, انصار کے اندر نہ کی. تو انصار پریشان ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار کی جماعت یہ بات یاد رکھو, میرے آنے سے پہلے تم گمراہ نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں جی گمراہ تھے, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی. میرے آنے سے پہلے تم غریب نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. فرمایا میری وجہ سے اللہ نے تمہیں امیری عطا فرمائی, غنا عطا فرمایا, اور میری وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. کیا میں نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر تمہارا دل راضی نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان انصار کے ساتھ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا, ان انصار کو میری خاطر معاف کر دینا ہے, کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر بڑی ہی قربانیاں دی ہیں. اللہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کیا ہے, اللہ ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود فائنل کر دیے بات. فرمائے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کان معی فی الجنہ, میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر ہوگا. سنت کو اختیار کیجئے, نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی. جب سچی محبت مل جائے گی نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی جنت میں انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرما دے. آخری بات فرمایا انہو عزیز حکیم, بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی طاقتور مغلوب کر سکتا نہیں ہے. وہ سب سے اوپر ہے, وہ بلند و بالا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. حکیم, وہ حکمت والا ہے, اس سے بڑھ کے کسی کا فیصلہ بھی حکمت والا ہو سکتا نہیں. اللہ نے کوئی بھی دنیا کے اندر چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اللہ حکمت والا ہے اور سب کچھ وہ جاننے والا ہے. آخری بات, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, آپ کو آپ کا اللہ ہی کافی ہے. اللہ, کتنی شاندار بات ہے. فرمایا آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور رہی بات مومنوں کی, ان کو بھی یہ کہہ دیجئے وَمَنِ اتَّبَعَكَ, اور جس نے بھی آپ کی پیروی کی, جو بھی آپ کے راستے پر چلا, جس نے بھی کتاب و سنت کو اختیار کیا, من المؤمنین, مومنوں میں سے,
اللہ نبی کے لیے بھی کافی ہیں اور ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کافی ہے، اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہر معاملے کے لحاظ سے، ہر فتنے کے لحاظ سے، ہر مصیبت تکلیف پریشانی کے لحاظ سے، جنگ ہو، سکون ہو، آرام ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، ہمارا سارا معاملہ اپنے رب کے ہی سپرد ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین کارساز ہے، اس کی مدد کے اوپر کسی کی مدد غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا تھا جب احد کے میدان کی طرف لوگ اپنی کہنے کے فوج جمع کر رہے تھے، اس وقت نبی اسلام نے کہا تھا اور صحابہ نے بھی مل کے کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کلمے کو پڑھیے گا جب بھی کسی مصیبت پریشانی کا وقت آئے، اس کلمے کو پڑھیے گا، اللہ انشاءاللہ اس تکلیف کو پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے آسانی ہی آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت تیار کرنے کو، طاقت اختیار کرنے کو، اپنے پاس طاقت قوت جمع کرنے کو جہاد کے اندر ایک اہم رکن اس کو قرار دیا ہے، اور پھر جب لشکر کے ساتھ جنگ ہو جائے کافروں کے خلاف تو اس وقت مال بھی خرچ کرنا ہے تاکہ پیچھے سے اسلحہ، اس کی سپلائی، اس کے اندر کمی نہ آ سکے، اور پھر فرمایا اللہ ہی مومنوں کو کافی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو جہاد کرنے اور جہاد کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں مجاہدین برسرے پیکار ہیں، اللہ ان سب مجاہدین کی اپنی رحمت سے مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔